معزز دوستو السلام علیکم۔ 711 عیسوی بمطابق 92 ہجری بنو امیہ کے چھٹے نامور خلیفہ ولید بن عبد الملک کی حکمرانی تھی۔ مسلمان فوجیں جہاں مشرق میں حجاج بن یوسف کے 17 سالہ بھتیجے اور نامور سپہ سالار محمد بن قاسم کی قیادت میں سندھ کو فتح کر رہی تھیں، وہیں دوسری طرف مغرب میں طارق بن زیاد کی کمان میں یورپ کے دروازے پر دستک دے رہی تھیں۔ شمالی افریقہ کے بالکل سامنے بر اعظم یورپ کے جنوب مغربی کنارے پر ایک حسین و جمیل جزیرہ نما علاقہ آئیبیریا ہے۔ وہاں موجود ایک مسلم ریاست تھی جسے اسلامی تاریخ میں اندلس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ریاست موجودہ ہسپانیہ یعنی اسپین، پرتگال اور فرانس کے کچھ جنوبی علاقوں پر مشتمل تھی۔ اب بھی اسے مسلم ہسپانیہ یعنی مسلم اسپین یا اسلامک آئیبیریا بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے اس علاقے پر 711 سے لے کر 1492 عیسوی تک تقریباً 800 برس حکومت کی۔ اندلس کی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح کی کہانی بڑی ولولہ انگیز اور ظالموں کے لیے عبرت کی نشانی ہے۔ جب کوئی معاشرہ گل سڑ جاتا ہے، اس کے عوام بدحال اور اونچا طبقہ ظالم اور عیاش ہو جاتا ہے، تو قانون فطرت ہے کہ اس معاشرے میں انقلاب لانے کے لیے نچلا طبقہ یا تو باغی ہو جاتا ہے یا اس پر کوئی بیرونی قوم مسلط ہو جاتی ہے۔ 8ویں صدی کے آغاز یعنی 711 عیسوی میں اندلس کی بھی یہی حالت تھی۔ اندلس کی فتح کا فوری سبب یہ ہوا کہ اندلس ہی کے ایک علاقے سبتا کا حکمران کاؤنٹ جولین خود موسیٰ بن نصیر کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے اندلس پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ موسیٰ بن نصیر اس وقت شمالی افریقہ میں مسلمان ریاست کے گورنر تھے۔ موسیٰ بن نصیر کو حملہ کی دعوت دینے کی پیچھے وجہ یہ ہوئی کہ اندلس میں یہ رواج تھا کہ امراء کی لڑکیاں شاہی محل میں ملکہ کی خدمت گاروں کے ساتھ تعلیم و تربیت پاتی تھیں۔ کاؤنٹ جولین کی لڑکی فلورینڈا بھی اندلس کے شہنشاہ راڈرک کے محل میں رہتی تھی۔ فلورینڈا بہت خوبصورت تھی، اس وجہ سے راڈرک نے اخلاق و اعتماد کے تمام تقاضوں کو نظر انداز کر کے اس کی عصمتدری کی۔ فلورینڈا نے یہ اطلاع اپنے والد کو بھیجی تو وہ دارالحکومت تلیتلا میں واقع شاہی محل پہنچا۔ اس نے اپنے جذبات کو بادشاہ پر ظاہر نہیں ہونے دیا اور صرف یہ درخواست کی کہ فلورینڈا کی ماں بستر مرگ پر ہے، اس لیے اسے واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ شہنشاہ راڈرک نے جولین کی بہت عزت افزائی کی اور اس کو بہت سے اعزازات سے بھی نوازا اور رخصت کرتے وقت اس سے یہ فرمائش کی کہ شکار کے لیے عمدہ باز بھیجے جائیں۔ کاؤنٹ جولین نے اس کی بات کے جواب میں کہا کہ اس مرتبہ میں ایسے باز بھیجوں گا کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ چنانچہ کاؤنٹ جولین دارالحکومت سے واپس لوٹا تو خود موسیٰ بن نصیر کے پاس گیا۔ موسیٰ بن نصیر نے اس کی عزت و تکریم کی۔ جولین نے موسیٰ کو شہنشاہ راڈرک کے ظلم و بربریت کے اس نظام سے آگاہ کیا اور مدد کی درخواست کی۔ موسیٰ بن نصیر نے 711 عیسوی بمطابق 92 ہجری معروف بربر جرنیل طارق بن زیاد کو 7000 فوج کے ساتھ ہسپانیہ پر لشکر کشی کے لیے روانہ کیا۔ افریقہ اور یورپ کے درمیان میں واقع 13 کلومیٹر چوڑائی پر مشتمل آبنائے کو عبور کرنے کے بعد اسلامی لشکر 9 جولائی 711 عیسوی کو اس جگہ پہنچا جسے جبل الطارق کہا جاتا ہے، جو طارق بن زیاد کے نام سے موسوم ہے۔ ہسپانوی زبان میں عربی نام جبل الطارق بگڑ کر جبرالٹر کہلاتا ہے اور آبنائے جسے عبور کر کے وہ یہاں پہنچے تھے آبنائے جبرالٹر کہلاتا ہے۔ طارق نے ساحل اندلس پر اترتے ہی ان کشتیوں کو آگ لگا دی جن پر سوار ہو کر وہ شمالی افریقہ سے یہاں آئے تھے، اور اپنی فوج کے ساتھ یہ تاریخی خطاب کیا جس کے الفاظ یوں تھے: اے لوگو، جائے فرار کہاں ہے؟ تمہارے پیچھے سمندر ہے اور سامنے دشمن، اور باخدا تمہارے لیے ثابت قدمی اور صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ طارق کا پہلا مقابلہ تھیوڈ میر والی مرسیا کے ساتھ ہوا۔ تھیوڈ میر راڈرک کا تجربہ کار جرنیل تھا، لیکن وہ شکست کھا کر اس بری طرح سے بدحواس ہوا کہ اس نے بادشاہ کے پاس پہنچ کر جو اطلاع دی وہ یہ تھی: ہمارے ملک پر ایسے لوگوں نے حملہ کیا ہے جن کا وطن معلوم ہے نہ اصلیت کہ کہاں سے آئے ہیں، زمین سے نکلے یا آسمان سے اترے ہیں۔ راڈرک نے اس اطلاع پر شمالی اسپین کی جنگوں کو ملتوی کیا، فوراً دارالحکومت پہنچے اور ہر طرف ہرکارے دوڑا دیے۔ جاگیرداروں اور امراء کو فوجیں لے کر پہنچنے کا حکم دیا۔ پادریوں نے مذہبی جنگ کا آغاز کیا اور 1,00,000 لشکر اکٹھا ہو گیا۔ 19 جولائی 711 عیسوی کے دن وادی لکا کے مقام پر ہسپانوی افواج کے ساتھ مسلمان فوج کا مقابلہ ہوا۔
دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو عجیب منظر تھا۔ ایک طرف 1,00,000 ٹڈی دل کا لشکر جو ہر طرح کے اسلحے سے لیس تھا، اور دوسری طرف صرف 7,000 مجاہدین۔ طارق بن زیاد نے اپنے ساتھیوں کے چہرے پر اس صورتحال کا رد عمل پڑھا تو ان سے خطاب کیا: اے جوان مردو، جنگ کے میدان سے اب نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ دشمن تمہارے سامنے ہے اور سمندر تمہارے پیچھے۔ صبر اور مستقل مزاجی کے علاوہ اب تمہارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تمہارے دشمن کے پاس فوج بھی ہے اور اسلحہ بھی، تمہارے پاس بجز تمہاری تلواروں کے اور کچھ بھی نہیں۔ دشمن جو تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے بڑھا آ رہا ہے، اس کے دانت کھٹے کر دو، اس کی قوت کو ختم کر دو۔ میں نے تم کو ایسے امر کے لیے نہیں پکارا جس سے میں خود گریز کروں۔ میں نے تم کو ایسی زمین پر لڑنے کے لیے آمادہ نہیں کیا جہاں میں خود لڑائی نہ کروں۔ اگر تم نے ذرا بھی ہمت سے کام لیا تو اس ملک کی دولت و حشمت تمہارے جوتوں کی خاک ہوگی۔ تم نے اگر یہاں کے شاہ سواروں سے نمٹ لیا تو خدا کا دین، رسول اللہ کا حکم یہاں جاری و ساری ہو جائے گا۔ یہ جان لو، جدھر میں تم لوگوں کو بلا رہا ہوں ادھر جانے والا پہلا شخص میں ہوں۔ جب فوجیں ٹکرائیں گی تو پہلی تلوار میری ہوگی جو اٹھے گی۔ اگر میں مارا جاؤں تو تم لوگ عاقل و دانا ہو کر کسی دوسرے کا انتخاب کر لینا، مگر خدا کی راہ میں جان دینے سے منہ نہ موڑنا، اور اس وقت تک دم نہ لینا جب تک یہ جزیرہ فتح نہ ہو جائے۔ کمانڈر طارق بن زیاد کے خطاب نے مسلمان لشکر میں نئی روح پھونک دی۔ چنانچہ مسلمان فوج بے جگری سے لڑی اور ہسپانوی افواج کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ بادشاہ راڈرک فرار ہوتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ اندلس کی مرکزی حکومت کی شکست کے بعد طارق بن زیاد نے اپنی فوج چھوٹے دستوں میں تقسیم کر کے مختلف شہروں کی طرف روانہ کی۔ ملک کے طول و عرض میں اسلامی فوج کے دستے فتوحات حاصل کرنے لگے۔ مسلمانوں نے پہلا حملہ اسیجا پر کیا، جہاں شکست خوردہ فوج جمع ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اکتوبر 711 عیسوی میں اندلس کا نامور شہر قرطبہ مغیث رومی کے ہاتھوں فتح ہوا، اور دوسرے شہر بھی یکے بعد دیگرے تیزی سے فتح ہوتے چلے گئے۔ مالکا اور گرناطہ بھی فتح ہو گئے۔ دارالحکومت طلیطلہ کے باشندے مسلمانوں کی آمد کی خبر سن کر شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بعد ازاں اگلے سال جون 712 عیسوی میں موسیٰ بن نصیر نے خود 18,000 فوج لے کر اندلس کی طرف پیش قدمی کی اور اشبیلا، کرمونا اور ماردہ کو فتح کیا۔ دونوں اسلامی لشکر طلیطلہ کے مقام پر آن ملے جو پہلے ہی کسی مزاحمت کے بغیر فتح ہو چکا تھا۔ اسلامی لشکر جن شہروں کو فتح کرتا، وہاں کے مفلوق الحال مقامی باشندے مسلمانوں کا بھرپور ساتھ دیتے۔ عوامی پذیرائی کچھ اس قدر بڑھی کہ صرف 2 سالوں میں مسلمانوں نے پورا ہسپانیہ فتح کر لیا۔ طارق بن زیاد کی فتوحات میں آخری فتح خلیج بسکونیہ پر واقع شہر شیخون کی تھی، جس کے بعد فتوحات کا سلسلہ روک کر ملکی انتظام و انصرام کی طرف توجہ دی گئی۔ اسی اثناء میں موسیٰ بن نصیر کو خلیفہ ولید بن عبد الملک کی طرف سے پیغام موصول ہوا کہ وہ اور طارق بن زیاد اس مہم کو یہیں چھوڑ کر دمشق چلے آئیں۔ 2 سال کی قلیل مدت میں کم و بیش سارا ہسپانیہ فتح ہو چکا تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے وہاں سے واپسی سے پہلے اس کے انتظام حکومت کا اہتمام کیا، قرطبہ کو اندلس کا دارالحکومت قرار دیا، اپنے بیٹے عبدالعزیز کو وہاں کا حاکم بنایا، اور خلیفہ کے حکم کے مطابق طارق بن زیاد کے ساتھ 95 ہجری میں بے پناہ مال غنیمت لے کر پایہ تخت دمشق روانہ ہو گئے۔ اندلس کی سرزمین اسلام کی علمی تاریخ میں بڑی زرخیز ثابت ہوئی۔ اس کا مقام مردم خیزی میں کسی طرح بھی بغداد اور دمشق کی دارالعلوم سے کم نہیں تھا۔ اندلس کی کوکھ سے جن عظیم سائنسدانوں نے جنم لیا، یہ انہی کا کسب کمال تھا جس کی بدولت قرطبہ جیسا عظیم شہر قرون وسطیٰ میں رچ کے فلک بنا۔ اندلس کی تمدن زندگی کے پیچھے اس کے جلیل القدر سائنسدانوں کا ہاتھ تھا۔ قرون وسطیٰ کی بہت سی نامور شخصیات اندلس ہی سے تعلق رکھتی تھیں۔ چنانچہ عظیم مفکر قرآن امام شمس الدین قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، مشہور عالم سیاح ابن بطوطہ اور ابن جبیر، موجود سرجری و ماہر امراض چشم ابوالقاسم الزہراوی، خالق فلسفہ وحدت الوجود محی الدین محمد ابن العربی، جنہیں اسلامی تصوف میں شیخ اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، عظیم فلسفی و طبیب ابن رشد، عظیم اسلامی ماہر فلکیات ابو اسحاق الزرقالی، عالم اسلام کے مشہور و معروف مورخ، فقیہ اور فلسفی
امام ابن خلدون، نامور طبیب ابن الہیثم، ماہر فلکیات و الجبرا نصیر الدین طوسی اور دیگر بے شمار علمی و ادبی شخصیات کا تعلق ہسپانیہ ہی کی سرزمین سے تھا۔ ان مسلمان سائنسدانوں نے علم کو صرف اسلام ہی کی دولت سمجھتے ہوئے محدود کرنے کی بجائے اپنے دروازے ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے کھلے رکھے اور علم کو بنی نوع انسان کا مشترکہ ورثہ قرار دیا۔ چنانچہ ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں میں مسیح اور یہودی طلباء بھی بڑی تعداد میں تعلیم حاصل کرنے آتے تھے، حتیٰ کہ مسلمان سائنسدانوں کے یہودی و مسیح شاگرد بعد میں نامور سائنسدان ہوئے اور اپنی قوم میں سائنسی تعلیم کی ترویج کا باعث بنے۔ یہیں سے ہسپانیہ کا علمی سرمایہ مغربی اور وسطی یورپ منتقل ہونا شروع ہوا۔ 10ویں صدی عیسوی میں ہی قرطبہ یورپ کا مہذب ترین اور متمدن شہر بن چکا تھا۔ یہ دنیا کے قابل تحسین اور حیران کن عجائبات میں شامل تھا۔ یہ ریاست ہائے بلکان کا وینس کہلاتا تھا۔ اسلامی دور حکومت میں قرطبہ یورپی تہذیب کا مرکز اور دنیا کا سب سے بڑا علم و دانش کا مقام تھا۔ تاہم مسلمانوں کے ہسپانیہ سے اخراج کے بعد قرطبہ کی حیثیت صوبائی شہر کی سی ہو کر رہ گئی۔ آج وہ عظیم الشان جامع مسجد قرطبہ ان عظیم دنوں کی یاد دلاتی ہے جب قرطبہ ہسپانیہ میں عرب سلطنت کا دارالحکومت تھا۔